فرمایا یوم ندعو کل اناسم بامامہم، قیامت کے دن ہر بندہ، ہر انسان اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اچھا، یہاں امام سے مراد و مسجد کے امام صاحب نہیں ہے، یہاں امام سے مراد پیر طریقت ہے، یہاں امام سے مراد آپ کا روحانی استاذ ہے۔ تو ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بغداد کی گلیاں ہیں، بغداد کی گلیاں ہیں، ایک بوڑھی ہے خاتون جس کی عمر 55 سال، اس کا شوہر ہے جس کی عمر ہے 60 سال۔ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے، کھانا کھانے بیٹھے ہیں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ شوہر نے لقمہ توڑا، ابھی منہ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ خاتون نے کہا کہ کھانا کھا رہے ہو، کہیں ایسا نہیں ہو یہ آخری لقمہ ہو۔ وہ گھبرا گیا، کہنے لگی تمہاری عمر 60 سال کی ہو گئی ہے۔ کہا کہنا کیا چاہتی ہو وہ بتاؤ، کہنا کیا چاہتی ہو وہ بتاؤ۔ کہا تمہاری عمر 60 سال کی ہو گئی ہے اور ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہوئے ہو، ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہوئے ہو۔ حضرات گرامی قدر، حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں ایسے امام کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا جس کا کوئی پیر نہ ہو، کیونکہ جو کسی کا خود مرید نہیں ہو میرا امام کیا بنے گا۔ اور حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں میں تو ایسے بازار سے، ایسی دکان والے سے سامان تک نہیں خریدتا جو کسی کا مرید نہ ہو، کیونکہ جب وہ غلطی کرے گا تو اس کی اصلاح کون فرمائے گا، اس میں سدھار کون کرے گا۔ تو اس خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ مرید ہو جاؤ، 60 سال کی عمر ہو چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رات تمہاری آخری رات ہو۔ کل کو جب رب ذوالجلال نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تم کس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے؟ تمہارا تو کوئی امام ہی نہیں ہے، کوئی پیشوا ہی نہیں ہے، کوئی پیر ہی نہیں ہے۔ بوڑھے کے دل میں یہ بات لگ گئی، یہ بات لگ گئی اس کے دل میں۔ کھانا کھا کر فارغ ہوا، کمرے میں گیا، بستر پر لیٹا، مگر نیند نہیں آ رہی۔ اب دل تڑپتا ہے، ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آنکھیں بند کروں اور نکل لوں، کہیں ایسا نہ ہو یہ رات آخری رات ہو جائے۔ اب بزرگ ٹینشن میں، اٹھا، وضو کیا، 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی۔ سبحان اللہ، مولا تیرا شکر و احسان، تو نے اب تک زندگی دی ہے، اتنی زندگی اور دے دے کہ کسی کا مرید ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، مولا اتنی زندگی اور دے دے۔ رات کا تیسرا پہر ہے، رب سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، رب نے دل میں ڈالا تو رب سے ہی دعا مانگ لی، مولا اب میں گھر سے باہر نکلوں گا، چوراہے پر جاؤں گا، جو پہلا شخص مجھے نظر آئے گا اسے اپنا پیر بنا لوں گا، جو پہلا شخص مجھے نظر آئے گا اسے اپنا پیر بنا لوں گا۔ بزرگ اٹھا، گھر سے باہر نکلا، چوراہے پہ پہنچا۔ یہ وہ وقت تھا جب چوری کے لیے سب سے بہترین وقت مانا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی کے 5 سال حضور حاجی علی کی درگاہ کے سائے میں گزارے ہیں، ممبئی کے اندر گزارے ہیں۔ وہاں پر چوریاں اکثر رات کے تیسرے پہر میں ہوتی ہیں، تیسرے پہر کے اندر، کیونکہ ممبئی سوتی ہی نہیں ہے۔ چور اس کو سب سے بہتر وقت مانتے ہیں اپنی چوری کے لیے، کیونکہ اس وقت گہری نیند ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو بغداد کی گلیوں میں چور کی ٹولی نکلی ہے، ہر چور نے اپنا اپنا مکان پہ نشان لگایا ہوا ہے، اس مکان پر مجھے چوری کرنی ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ ٹولی آگے نکل گئی تھی، ایک چور پیچھے رہ گیا تھا، اس کا نکلنا ہوا چوراہے پر، اس چور کا آنا ہوا سامنے۔ اس چور کو دیکھا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پکڑ لیے چور کے پاؤں۔ حضرات اب تو مرید کر لیجئے، اب تو مرید کر لیجئے۔ اس نے کہا بھیا میں چور ہوں، اگر تجھے مارنا ہے تو مار لے، تھانے میں پکڑانا ہے پکڑوا دے، مگر مذاق مت کر۔ یہ کیا مذاق ہوا، مجھے پیر بنا رہا ہے تو، میں تو خود کسی کا مرید نہیں ہوں۔ اب بزرگ اس کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن میں فرمایا رب ذوالجلال نے کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میں نے اپنا امام ڈھونڈ لیا، آپ کو آپ اپنا امام ڈھونڈ لیں۔ میں نے اپنا امام آپ کو مان لیا، آپ اپنا امام ڈھونڈ لیں۔ اس چور نے کہا بھائی میں چور ہوں، میری بات کو سمجھ، میں تجھے مرید نہیں کر سکتا۔ کہا حضور مرید تو آپ کا ہی ہونا، کیونکہ میں تو رب سے وعدہ کر کے نکلا ہوں۔ انہوں نے بڑا سمجھایا مگر یہ سمجھنے کو تیار نہیں، مرید تو آپ کا ہی ہونا ہے۔ وہ جب پریشان ہو گیا تو اس نے کہا چل ایک کام کر، تو میرے ساتھ چوری کرنے چل، تب تو تجھے یقین آئے گا۔ کہا ٹھیک ہے چلیے، میں نے تو آپ کا دامن پکڑ لیا، آپ کی اقتدا میں ہوں، آپ کہو چوری کرنے تو چوری کرنے چلا جاؤں گا۔ دامن تو پکڑا تھا جنت میں جانے کے لیے، لیکن اگر آپ کہیں گے چوری کرنے ہے تو ٹھیک ہے چوری کرنے چلتا ہوں، کیونکہ پیر ہے نا، وابستگی ایسی ہی ہوتی ہے، وابستگی ایسی ہوتی ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے
وہ ایک بزرگ تھے، ان کے ایک نائی آیا کرتا تھا ان کی بال بنانے کے لیے۔ ایک دن وہ بال بنانے آیا تو اتفاق سے اس کا بیٹا جو 7 سال کی عمر والا تھا وہ ادھر سے گم ہو گیا۔ جب گھر پہنچا تو گھر میں رونا پیٹنا مچا ہوا ہے، عورتیں رو رہی ہے، سب پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا۔ تو پتا چلا کہ وہ اس کا بچہ گم ہو گیا ہے، اور اکلوتا بیٹا تھا، تو اس کا دل تڑپنے لگا، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا جاؤ اپنے پیر و مرشد کے پاس جاؤ، ان سے کہو، وہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور بیٹا مل جائے گا، کیونکہ ان کی دعا میں اثر ہے۔ مرید دوڑا آیا پیر صاحب کے پاس، بھیڑ لگی ہوئی تھی، مریدین بیٹھے ہوئے تھے۔ عرض کی حضور دعا فرما دیں میرا بیٹا مل جائے، حضور دعا فرما دیں میرا بیٹا مل جائے۔ ایک مرتبہ کہا، اچھا ولیوں کی بارگاہ میں ضد نہیں کیا کرتے، پیروں کی بارگاہ میں ضد نہیں کیا کرتے، کیونکہ پیر کی حکمت ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ وہ ہوتے ہیں جو رب ذوالجلال سے جن کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ آزمانے کے لیے جاتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ یہ کرامت دکھا سکتے ہو کہ نہیں دکھا سکتے، یہ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے۔ وہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے، حضرت جعفر صادق آپ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ ایک پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ پہاڑ سے کہہ دے تو پہاڑ چلنے لگتا ہے۔ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا ولی کی شان یہ ہوتی ہے اگر وہ پہاڑ سے کہہ دے تو وہ چلنے لگتا ہے۔ آپ نے یہ جملہ کہا، پہاڑ چلنے لگا، آپ نے ایڈی کی ٹھوکر ماری اور کہا رک جا، مثال کے طور پر کہہ رہا تھا، حکم نہیں دے رہا تھا، مثال دے رہا تھا۔ ولیوں کی شان تو یہ ہوتی ہے۔ اس نے کہا حضور بچہ گم ہو گیا، پیر صاحب خاموش ہو گئے، مرید بھی خاموش ہو گیا۔ 28 سال گزر گئے، مرید نے دوبارہ نہیں کہا، پیر نے بھی دوبارہ نہیں پوچھا ہی نہیں پیر نے دوبارہ۔ پھر ایک دن عورتوں کا تھوڑا سا دل درد رکھتا ہے، اس میں سوز ہوتا ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، وہ بھی مریدہ تھی، مگر ایک دن دل تڑپا۔ 28 سال بیت گئے۔ ایک انسان کا بیٹا مر جائے نا تو 3 سال بعد تسلی آ جاتی ہے کہ بیٹا مر گیا ہے، جہاں بھی ہوگا جس حال میں ہوگا میں دعا کروں گا انشاءاللہ اللہ مغفرت فرمائے گا۔ لیکن کسی کا بیٹا گم ہو جائے تو پھر معاملہ بدل جاتا ہے، اس کے دل میں ہمیشہ یہ تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، سویا ہوگا کہ نہیں سویا ہوگا، کس تکلیف میں اس کی زندگی گزر رہی ہوگی۔ 28 سال بیت گئے، ماں کا دل تڑپ رہا تھا۔ ایک دن غصہ آیا تو شوہر سے کہا کیسے پیر کے مرید ہو، تمہارا پیر میرے بیٹے کو واپس نہیں لا سکتا، کیسے پیر کے مرید ہو؟ مرید نے دل دے دیا تھا پیر کو، مرید پیار کرتا تھا پیر سے، اس کا دل تڑپنے لگا، اس کے دل میں تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا بیوی ایسا نہ کہو، میرا پیر سچا ہے، وہ جب چاہے گا دلوا سکتا ہے۔ کہا تو پھر جاؤ مانگ کر لاؤ۔ اب ہمت نہیں ہو رہی تھی، وہ اٹھا گھر سے نکلا۔ آج بال بنانے کا دن تھا، حضرت کی بارگاہ میں پہنچا، آگے کے بال صاف کر دیے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ایک آنسو کی بوند اس جگہ پر گری جہاں بال صاف ہو گئے تھے۔ حضرت کو احساس ہو گیا، جانتے تو پہلے ہی سے تھے مگر آزما رہے تھے کہ مرید بھی پکا ہے یا نہیں۔ سب پیر کو ہی آزماتے ہیں، پیر نہیں آزما سکتا مرید پکا ہے کہ نہیں۔ آج مرید کو آزما لیا گیا ہے، 28 سال تک آزمایا ہے۔ آنسو جب سر پر گرا تو پیر نے فرمایا مرید رو کیوں رہے ہو؟ اور جب کوئی پوچھے نا، وہ بچہ گر جاتا ہے زمین پر، وہ رو رہا ہوتا ہے مگر اتنا ہی نہیں روتا۔ جب ماں اس کے قریب جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا، پھر وہ اور روتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے مجھے سینے سے لگانے والی آ گئی ہے، میرے زخموں پر مرہم لگانے والی آ گئی ہے۔ جب پیر نے پوچھا نا کہ مرید کیا ہوا، آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ مرید نے کہا حضور آپ کو یاد ہوگا 28 سال پہلے میرا بیٹا گم ہو گیا تھا، میں نے آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا تھا۔ حضور 28 سال بیت گئے، آج میری بیوی نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں۔ وہ بہت رویا، مرید کو سینے سے لگایا اور فرمایا کیسی بات کرتے ہو، اتنی سی بات ہے، جاؤ تمہارے گھر جانے سے پہلے تمہارا بیٹا گھر پہنچ جائے گا۔ پھر اس مرید کی بھی شان دیکھو، وہ آدھے بال جو صاف کیے تھے بس اتنے ہی کیے، باقی کے آدھے چھوڑ دیے۔ حضور آپ نے فرمایا ہے کہ تمہارے گھر پہنچنے سے پہلے بیٹا پہنچ جائے گا، تو آج میں بھی آزمانا چاہتا ہوں۔ 28 سال تک آپ نے آزمایا ہے، آج یہ مرید بھی آپ کو آزمانا چاہتا ہے۔ بال
حال بعد میں بناؤں گا، پہلے بیٹے سے مل کر آؤں گا۔ وہیں سے دوڑ لگا دی، جب گھر پہنچا تو وہاں بھیڑ لگی تھی، پورا شہر جمع تھا، لوگ آئے ہوئے تھے۔ لوگوں سے پوچھا کس بات کی بھیڑ ہے؟ کہا وہ بیٹا جو 28 سال پہلے گم ہو گیا تھا آج لوٹ آیا ہے، آج واپس آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب باپ اندر داخل ہوا نا تو خونی رشتہ، خون نے خون کو کھینچا اور پہچان گیا یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کے قریب گئے، اسے سینے سے لگایا، پوچھا بیٹا کہاں چلے گئے تھے، کیسے گم ہو گئے تھے؟ کہا ابا حضور مجھے کچھ پتا نہیں، کوئی بندہ مجھے اٹھا کر لے گیا تھا، پھر ایک سکھ پریوار کے اندر مجھے بیچ دیا تھا، میں اس کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کی غلامی کیا کرتا تھا۔ کل میں نے آج ابھی چند لمحوں پہلے میرے سکھ آقا نے مجھ سے کہا تھا کہ فلاں جگہ پر مجھے جانا ہے، سواری تیار کر دو۔ میں نے اس کی سواری جو ہے تیار کر دی۔ اس کی سواری کے پاس، اس کے گھوڑے کے پاس میں کھڑا ہوا تھا، اچانک دیکھتا کیا ہوں کہ ایک بزرگ ادھر سے گھوڑے پر آتے ہیں، ایک بزرگ ادھر سے گھوڑے پر آتے ہیں اور مجھے گود میں اٹھاتے ہیں، اور پل بھر بعد میری آنکھیں کھلتی ہیں تو میں اپنے آپ کو گھر میں پاتا ہوں۔ اس نے پوچھا اس بزرگ کا حلیہ کیسا تھا؟ کہ ابا حضور ان کا چہرہ بھی مجھے یاد ہے، اور ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کے آگے کے بال صاف تھے، پیچھے کے بال موجود تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام۔ فرمایا تو پہچان لوگے اس بزرگ کو، اگر لے جاؤں گا تو اس بزرگ کو اگر دکھاؤں تو پہچان لوگے؟ عرض کی ابا حضور وہ اتنے خوبصورت تھے، وہ اتنے پیارے تھے کہ اگر ہزاروں میں بھی کھڑے ہوں گے تب بھی پہچان لوں گا۔ پھر باپ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور خانقاہ میں لے جا کر ان بزرگ کے سامنے بٹھایا، اور بیٹا فرمایا بیٹا دیکھ یہ وہی بزرگ ہے کیا؟ وہ دوڑا اور قدم پکڑ لیا، حضرت آپ تو وہی بزرگ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ رشتے ہوتے ہیں، یہ عقیدت ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہیں اب تو آپ کا دامن پکڑ لیا، جب آپ کا دامن پکڑ لیا تو اب تو آپ چوری کرنے کے لیے کہو گے تو وہاں بھی چلا جاؤں گا، وہاں بھی چلا جاؤں گا۔ پھر وہ اپنے ساتھ انہیں لے کر گئے، وہ لے کر جانے لگا چور۔ گھر کے قریب پہنچا تو اس نے سوچا کہ یہ نیک آدمی ہے بیچارہ پریشان، بلا وجہ میرے ساتھ الجھ جائے گا، یہ بھی سیدھا سادہ سا بندہ ہے، بلا وجہ الجھ جائے گا۔ اس سے کہا چل ایسا کر تو باہر انتظار کر اور میں چوری کرنے جاتا ہوں۔ اچھا چل بتا کس گھر میں چوری کروں، کس گھر میں چوری کروں؟ اچھا اس سے پہلے ایک بات اور ہوئی، جب اس نے کہا نا کہ میں تو چور آدمی ہوں، گنہگار آدمی ہوں، سیاکار آدمی ہوں، تو اس نے کہا حضرت اب تو پکا معاملہ ہے کہ آپ ہی میرے پیر بنیں گے۔ اس نے کہا بھائی تو عجیب آدمی ہے، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں میں گنہگار آدمی ہوں اور تو کہہ رہا پکا معاملہ آپ ہی پیر بنیں گے، وجہ کیا؟ کہنے لگا حضرت میں اس سے پہلے کئی پیروں سے ملا ہوں، وہ اپنی تعریف خود کیا کرتے ہیں، اپنی بڑائی خود بیان کرتے ہیں، یا تو پھر ان کے چیلے چپاٹے ہوتے ہیں جو ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، مگر حضرت آپ کی عاجزی تو دیکھو، آپ کی انکساری تو دیکھو، آپ کا زمین سے جڑاؤ تو دیکھو، آپ کہہ رہے ہو میں گنہگار سیاکار بندہ ہوں، حضرت پیر تو آپ ہی بنیں گے۔ تو کہا چل بتا کون سے گھر میں چوری کروں؟ اب دیکھیں آپ قسمت، اس فقیر نے اپنی انگلی کو اٹھایا اور انگلی کو گھمایا، اور جس طرف وہ انگلی گئی نا وہ کوئی عام آستانہ نہیں تھا، وہ عام گھر نہیں تھا، وہ پیر پیرا کا مکان تھا، وہ شاہ جیلا کا مکان تھا، وہ غوث الثقلین کا مکان تھا، وہ غوث اعظم حضور عبد القادر جیلانی کا مکان تھا۔ جب ادھر اشارہ کیا نا کہ اس گھر میں چوری کرنے جا، تو اس چور نے بھی کہا تو نے تو میری قسمت سنوار دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نے تو میری قسمت سنوار دی۔ میں نے دیکھا ہے اس گھر کا مکی، اس گھر میں رہنے والا بڑا مالدار ہے، اس کے پاس بڑے اچھے کپڑے پہنتا ہے، وہ لوگوں کو سونے کے سکے بانٹتا ہے، جو بھی اس در پر جاتا ہے خالی نہیں لوٹتا۔ اب تو میں اسی گھر میں چوری کروں گا، تو باہر انتظار کرنا۔ وہ اندر داخل ہوا، سبحان اللہ سبحان وہ اندر اللہ۔ داخل ہوا، تاریکی ہی تاریکی تھی، سبحان اللہ۔ تاریکی تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ گھر میں گھسا، حضور غوث اعظم کی آہٹ پائی تو چھپ گیا، ادھر ہاتھ بڑھاتا تو ہاتھ میں مسلح آتا، ادھر ہاتھ بڑھاتا تو ہاتھ میں تسبیح آتی، ادھر ہاتھ بڑھاتا تو ہاتھ میں لوٹا آتا۔ دل میں خیال آیا کہ عجیب معاملہ ہے، دکھنے میں تو مالدار دکھتا ہے مگر گھر میں ایک سونے کا سکہ بھی نہیں رکھا، یہ مسلح ہاتھ آتا ہے، کبھی تسبیح آتی ہے، اگر یہ لے کر جاؤں گا تو مجھے اور بڑا پیر سمجھے گا، اور بڑا پیر سمجھے گا۔ اگر اللہ مسلح لے گیا تو کہے گا کتنے عبادت گزار ہیں، مسلح ساتھ رکھتے ہیں۔ تسبیح لے کے جاؤں گا تو کہے گا کتنے ذکر کرنے والے ذاکر ہیں، اگر لوٹا ساتھ لے کے جاؤں گا تو کہے گا تہجد گزار ہیں، تہجد پڑھنے جا رہے ہیں، وہ مجھے اور بڑا پیر مانے گا۔ وہ ابھی کشمکش کے عالم میں تھا، حضور غوث اعظم کی آہٹ پائی تو ایک کونے میں چھپ گیا، چھپ گیا۔ ابھی حضور غوث اعظم اس سے مخاطب ہونے ہی والے تھے،
اس سے بات کرنے ہی والے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ بنی اسرائیل کے ولی تشریف لے آئے، بے شک بنی اسرائیل کے ولی تشریف لے آئے۔ کن کی بارگاہ میں؟ محمد عربی رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے ولی کی بارگاہ میں سبحان اللہ عرض کی حضور وہ کرخ کا ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، کرخ کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں ابدال کی ضرورت ہے، نماز فجر سے پہلے ابدال مقرر کرنا ہے، کسی کو ابدال بنانا ہے، کس کو بنایا جائے؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا یہاں ایک بیٹھا ہوا ہے، میرے در پر آیا ہے، ایسا نہ ہو کل جب بغداد کی گلیوں میں گھومیں تو لوگوں سے کہے تم تو کہتے تھے بڑا سخی ہے عبد القادر، تم تو کہتے تھے بڑا عطا کرتا ہے عبد القادر، تم تو کہتے تھے کوئی جاتا تو خالی ہاتھ نہیں لوٹ کر آتا، اسے تو مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، میں تو خالی ہاتھ لوٹ کر آیا ہوں، اسے وہ چیز عطا کروں گا، وہ دولت عطا کروں گا کہ پھر کائنات میں ایسی دولت کسی اور کو نہیں ملی ہوگی، آج تک کسی چور نے ایسی چوری نہیں کی ہوگی جو چوری اسے عطا کروں گا۔ حضور غوث اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے باہر نکالا اور فرمایا آج سے تم کرخ کے ابدال ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور چور بنے ابدال یہاں پر، چور بنے ابدال یہاں پر، مردے ہوئے پل میں زندہ، میرے غوث اعظم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ان کی ولایت کا لوگو درجہ ہی کچھ ایسا ہے، بے شک ہم پر ہے سایہ غوث اعظم۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر ان کو سامنے بٹھایا، اس چور کو سامنے بٹھایا اور پھر اس کو اپنی نگاہوں سے پلانا شروع کیا، سبحان اللہ سبحان اور پھر وہ انداز کہ تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے، تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے، بہت فرق ہے ساقی تیرے میرے پینے میں۔ بے شک، بندہ مولوی بن سکتا ہے، حافظ بھی بن سکتا ہے، عالم بھی بن سکتا ہے، مفتی بھی بن سکتا ہے، مگر وہ جو آیا سینہ بسینہ راز نور، بے شک، وہ ایسے نہیں ملتا۔ وہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 10 درجہ علم عطا فرمایا، میں صرف 1 درجہ بتاتا ہوں، 9 درجے چھپا لیتا ہوں، سبحان اللہ، اگر میں وہ 9 درجے ظاہر کر دوں تو تم مجھے مشرک بتانے لگو گے۔ وہ 9 درجے کیا ہیں؟ وہ ان اللہ کے ولیوں کے سینوں میں ہیں، بے شک، وہ بزرگوں کے سینوں میں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کو پھر آنکھوں سے پلانا شروع کیا، اسے ظاہری علم بھی عطا فرمایا، اب وہ علاقے کے سب سے بڑا عالم دین بن گیا، اسے باطنی علم بھی عطا فرمایا، اب وہ ولیوں میں بھی سرتاج بن گیا، اب اس کے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، مرتبوں میں بھی بلندی آ رہی ہے۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 3 دن تک باہر نہیں آئے، باہر نہیں آئے، اور وہ بزرگ بھی دیکھو وہ باہر انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت دل تو لگا لیا آپ سے، جب باہر نکلو گے تب مرید بنوں گا، تم سمجھتے ہو اندر جا کر بیٹھ جاؤ گے تو مرید بننے سے بچ جاؤ گے، مرید بنانے سے بچ جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس دن باہر آؤ گے اس دن دامن پکڑوں گا، مرید تو آپ کا ہی ہونا ہے۔ وہ 3 دن تک وہی باہر کھڑا ہوا ہے۔ ہمارے لوگ تو پل بھر میں پریشان ہو جاتے ہیں، پل بھر میں پریشان ہو جاتے ہیں، یار پیر صاحب نے اتنی دیر تک بٹھا لیا، پتہ نہیں اتنی دیر تک کیا بتا رہے تھے، او بھائی جا کے دیکھ تو صحیح۔ ایسے مل جاتے ہیں؟ ایسے نہیں ملتے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ ایک بزرگ، رات کا پچھلا پہر تھا، یہ سردیوں کے دن تھے، فرمایا مجھے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، وضو کے لیے پانی چاہیے، جاؤ وضو کے لیے پانی گرم کر لو۔ مرید باہر نکلا، خانقاہ میں تلاش کیا، آگ موجود نہیں تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب آگ کو محفوظ رکھا جاتا تھا، کیونکہ آگ جلانے کے لیے ماچس یا لائٹر وغیرہ جیسی سویدھائیں اپلبدھ نہیں تھی، ایسے انتظامات نہیں تھے، تو پانی گرم کرنے کے لیے آگ کی ضرورت تھی۔ بہت کوشش کی، آگ تلاش کی، مگر آگ نہیں ملتی تھی۔ وہ بستی میں گیا، کہیں نہیں ملی۔ بہت دور جنگل میں ایک مکان نظر آیا، وہاں آگ جل رہی تھی۔ وہ وہاں پہنچا، آواز دیا کوئی ہے، مجھے آگ کی ضرورت ہے۔ ایک خاتون باہر آئی، ایک خاتون باہر آئی، بوڑھی خاتون ہے، باہر آئی، فرمایا کیا ہوا؟ کہا میرے پیر کو وضو کرنے کے لیے گرم پانی کی ضرورت ہے، اماں تھوڑی سی آگ دے دو۔ کہا تجھے آگ چاہیے؟ کس کے لیے چاہیے؟ عرض کی ابھی تو بتایا میرے پیر کے لیے چاہیے۔ کہا اچھا محبت کرتا ہے پیر سے؟ کہا ہاں۔ کہا بیعت کی ہے اس کی؟ کہا ہاں۔ جان دے سکتا ہے اس کے لیے؟ کہا ہاں۔ تو پھر آگ کے بدلے میں اپنی آنکھ دے دے،
आग के बदले में अपनी आंख दे दे। मुरीद भी वैसा ही था, उसने निकाला खंजर, एक आंख निकाली, बुढ़िया के हाथ में रख दी, ये ले, और आग ली और पहुंच गए अपनी खानका के अंदर। पानी गर्म किया, एक हाथ आंख पर है और दूसरा हाथ में लोटा है, और वुजू करवा रहे हैं अपने पीर साहब को। पीर साहब ने फरमाया, बेटे अदब के खिलाफ है, एक हाथ से लोटा क्यों पकड़ा हुआ है? बेटे एक हाथ से लोटा क्यों पकड़ा हुआ है, दोनों हाथ से क्यों नहीं पकड़ा? हुजूर ऐसे ही, हुजूर ऐसे ही। कहा नहीं, बात बताओ। कहा हुजूर आपके लिए गर्म पानी करने के लिए आग की ज़रूरत थी, कहीं आग ना मिली तो वहाँ जंगल में गया, वहाँ एक खातून का घर था, उस बूढ़ी खातून से मैंने कहा तो उसने आग के बदले में आंख मांग ली। तो बेटे क्या किया? हुजूर आंख दे दी। कहा नहीं दी। कहा हुजूर दे दी। कहा नहीं दी। कहा हुजूर दे दी। हाथ हटाओ, हाथ तो हटाओ। मुरीद ने हाथ हटाया, कहा ये देख आंख तो मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा हुजूर देकर तो आया था। कहा वो तो तेरी आजमाइश थी तो कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम घबरा जाते हो इतनी आसानी के साथ? पीर आजमा सकता है, उसका हक बनता है। 3 दिन गुजर गए, 3 दिन बाद वो बाहर आए। जब बाहर आए ना तो वो हाथ बांध कर खड़ा हो गया, हजरत रंग तो बदला बदला सा है, अंदाज तो निराले हो गए हैं। जब गए तो पेशानी काली थी, अब तो नूर से मुनव्वर है। जब गए थे तो कपड़ों से बदबू आती थी, अब तो खुशबू महक रही है। हुजूर जब गए थे तो अंदाज अलग था, अब तो अंदाज अलग है। बात क्या हुई? फरमाया मुझे आईना जो बना दिया, मुझे आईना जो बना दिया, जो छुपा था मुझ में दिखा दिया। सुभान अल्लाह। मुझे आईना जो बना दिया, जो छुपा था मुझ में दिखा दिया।